الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا قال النبي صلى الله عليه وسلم سيدا شباب أهل الجنة الحسن والحسين صدق الله العظيم ومولانا العظام الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام حضرات اخلاص اور محبت کے ساتھ درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دوستو، جیسا کہ آپ سبھی کو معلوم ہے کہ آج شہادت حسین رائے خدا میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کا کیا انداز ہے، شہادت حسین کیا ہے اور کیسے شہادت ہوئی،
امام حسین رضی اللہ عنہ کی، اس پر روشنی ڈالوں گا اور مقام حسین، عظمت حسین، فضائل حسین رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ کو سنا چکا ہوں۔ آپ اس کے لیے دعا گو ہوں کہ آج شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میں جیسے بیان کرنے کا انداز ہونا چاہیے اور حق ہے بیان کرنے کا، اسی طرح مجھے آپ حضرات کے سامنے بیان کرنے کے لیے اللہ رب العالمین قبول فرمائے، اور ساتھ ساتھ میں مجھ کو بھی اور آپ کو اور تمام اہل ایمان کو اللہ پاک مقام حسین، شہادت حسین کو صرف سن کر نہیں بلکہ اس پر عمل کر کر زندگی گزارنے کے لیے قبول فرمائے۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں شہید ہوئے تھے۔ آپ کی شہادت بھی دوسرے صحابہ کرام کی طرح مظلومانہ شہادت تھی، اور یہ شہادت بھی مسلمانوں کے لیے اسی طرح درس حیات ہے جس طرح دوسرے صحابہ کرام اور محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے والوں کا مقام ہے۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا جب بیان کیا جاتا ہے تو یہ بیان کر دینا کافی نہیں ہوتا۔ اگر میں یوں کہوں کہ وہ الفاظ میرے ساتھ نہیں ہیں جو مقام کربلا کو پیش کر سکوں تو اس میں کچھ میں وضع اور کچھ بڑے ہوئے الفاظ نہیں کہہ رہا ہوں، کیونکہ یہ سوچنے کی بات ہے اور سمجھنے کی بات ہے جن کی شادیوں میں، جن کی دنیا کی زندگیوں میں ڈھول نہیں بجے، باجے نہیں بجے، تاشے نہیں بجے، ناچ نہیں ہوا، گانا نہیں ہوا، ہجوم نہیں ہوا، جلوس نہیں ہوا، آج انہی کی شہادت کا سہارا لے کر ہم ڈھول اور باجے کرتے ہیں۔ کیا یہی شہادت حسین کی خوشی یا شہادت حسین کا سمجھنا اور لوگوں کو شہادت حسین کی عظمت کو سمجھانے کا انداز ہے؟ میرے محترم بزرگ اور دوستو، ذرا سوچیں، شہادت حسین ایک ایسا واقعہ ہے تو دلوں کو جھنجوڑ دینے والا ہے اور دشمنوں کو للکارنے والا واقعہ ہے کہ ہم تو وہ ہیں، ہم تو ان کی اولاد ہیں، ہم تو ان کے ماننے والے ہیں کہ جنہوں نے راہ خدا میں اپنے خون کو بہا کر، جنہوں نے راہ خدا میں اپنی گردنوں کو کٹا کر یہ پیغام دے دیا کہ ہم اس رب کے ماننے والے ہیں کہ جس رب کے نام پر جان کا نذرانہ پیش کرنا پڑے تو اس کے لیے ہم پیچھے نہیں ہٹ سکتے بلکہ اپنے آپ کو آگے بڑھانے کے لیے اور آگے پیش کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو میرے محترم بزرگ اور دوستو، کوفی جو محبان علی اور اہل بیت کہلاتے تھے، انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے کے بعد اپنا ناکام اور منحوس قدم پھر آگے بڑھائے اور اپنا بھرم قائم رکھنے کے لیے حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کو اپنی سیاست کا نشانہ بنایا، اور مذموم مقاصد کی تکمیل کے لیے ان کوفیوں نے حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطوط لکھنے شروع کر دیے کہ آپ کوفہ تشریف لے آئیں، آپ کے والد گرامی کی لاز رکھتے ہوئے اور ان کے قدر مندوں کی، عقیدت مندوں کی لاز رکھتے ہوئے آپ آ جائیں۔ آپ کے والد گرامی کی محبت اور عقیدت ہمارے دلوں میں اتنی ہے کہ ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کر کے نہ صرف خون علی کا بدلہ چکائیں گے بلکہ مستقبل میں اسلامی سلطنت کی سربراہی بھی آپ کے سپرد کی جائے گی۔
تاکہ مشن حیدری کی تکمیل کی جا سکے۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، امام المحدثین ہے شاہ عبدالعزیز صاحب دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کو 12,000 خطوط کوفہ پہنچنے کے لیے لکھے گئے، اور جن خطوط میں اس بات کی یقین دہانی کرائی گئی تھی کہ بس آپ ایک مرتبہ کوفہ تشریف لے آئے تمام مسائل حل ہو جائیں۔ کوفیوں کا یہی منافقانہ اور بظاہر عقیدت مندانہ کردار پورے واقعہ کربلا کا پیش خیمہ اور پس منظر ہے، جس کے ارد گرد تاریخ کربلا کے تمام واقعات پھیلے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اسی خطوط لکھنے والے ہاتھ کو اگر ابتدائی میں پکڑ لیا جائے تو کربلا میں قتل حسین کے اصل ذمہ دار سامنے آ جاتے ہیں اور ان کی آسانی سے گرفتاری ہو سکتی ہے۔ تاریخ کا طالب علم اس حقیقت سے پوری طرح باخبر ہے۔ یہ عقیدت مند اور خطوط لکھنے والے ناہنجار ہی قتل حسین کا باعث ہوئے، اور یہی قلم برادر ہاتھ تلوار لیتے ہوئے اور ایسے یہ ہاتھ، یہ ظالم والے ہاتھ، یہ ظلم ڈھانے والوں کے ہاتھ یہ ثابت کر چکے کہ حسین کون ہے اور یہ ظالم کون ہے۔ اس لیے تاریخ میں ہمیشہ کے لیے ان کی دغابازی اور حسین کی وفاداری یاد رکھی جائے۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کی کوفہ روانگی ہوتی ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفیوں کے مسلسل خطوط پڑھنے کے بعد اپنے سچے جانثار حضرت مسلم بن عقیل کو کوفہ بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ آپ روانہ ہو تاکہ وہ صحیح صورتحال کا جائزہ لے کر لکھ سکیں ان خطوط لکھنے والوں میں کس قدر صداقت ہے اور حقیقت ہے، اور ان کے اندر کیا صداقت اور حقیقت پائی جاتی ہے۔ تو میرے محترم بزرگ اور دوستو، حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فیصلہ کے مطابق کوفہ روانہ ہوتے ہیں، اور چلنے لگتے ہیں تو آپ کے 2 ننھے بچے بھی فرط محبت سے ساتھ جانے پر اصرار کرنے لگے۔ حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ باوجود خواہش کے بھی ان کے اصرار کو ٹال نہ سکے، اور تقدیر خداوندی حضرت مسلم رضی اللہ عنہ کو بچوں کے ساتھ جانے پر غالب آ گئی۔ کسے معلوم تھا گلشن رسالت کے یہ 2 مہکتے ہوئے پھول کوفہ کی طرف نہیں بلکہ باغ جنت کی طرف سفر کر رہے ہیں۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 ننھے بچوں کے ساتھ، 2 معصوموں کے ساتھ ہم روانہ ہو جاتے ہیں۔ ذرا سوچے میرے پیارے دوست بزرگ، دل پر ہاتھ رکھ کر سنیں۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہی کوفہ پہنچے، آپ کا بھرپور اور پورے جوش کے ساتھ میں استقبال کیا۔ آپ نے کوفہ پہنچتے ہی حالات کا جائزہ لیا۔ جن لوگوں نے خطوط لکھے تھے انہوں نے محبت علی اور حب اہل بیت کے نعرے اس قدر جوش اور خروش کے ساتھ لگائے کہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی متاثر ہو گئے، اور ان کے نعروں اور بہرحال اصرار نے حضرت مسلم بن عقیل کو مجبور کر دیا کہ وہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو خط لکھیں تاکہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ سکے۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کو کوفہ تشریف لانے کے لیے خط لکھا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلم بن عقیل کا خط پڑھ کر اپنے خاندان اور چند جانثاروں کے ساتھ کوفہ کے لیے روانہ ہو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سینکڑوں اصحاب رسول نے ان کو اس سفر سے روکنا چاہا اور منع کیا، مگر حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے فیصلہ کو بدلنے پر راضی نہیں ہوئے، اپنے فیصلہ کو تبدیل کرنے پر رضامند نہیں ہوئے، اور تدبیر پر اس طرح غالب آئی اور قدرت خداوندی کا وہ مظاہرہ دیکھنے میں آیا جو آج تک اپنی جھلکیاں دکھا رہا ہے۔ معلوم ہوا
فیصلہ وہی غالب ہوتا ہے جو میرے مولا کا ہو۔ فرمایا واللہ غالب علی امری، واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ تو میرے محترم بزرگ اور دوستوں، اس پر قرآن مجید کی بہت سی شہادتیں موجود ہیں، جیسا کہ برادران یوسف کا فیصلہ کچھ اور تھا اور میرے مولا کا فیصلہ کچھ اور، لیکن فیصلہ وہی غالب آیا جو میرے مولا کو منظور تھا۔ اللہ رب العالمین خود غالب ہے، آپ کا امر بھی غالب ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا فیصلہ اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چھری رکھتے ہوئے کچھ اور تھا، لیکن میرے مولا کا فیصلہ کچھ اور تھا۔ فیصلہ وہی غالب آیا جو میرے مولا کو منظور تھا۔ فیصلے وہی ہوتے ہیں جو اس مالک کے کل کے ہاں ہوتے ہیں۔ تمام کائنات کے ارادے ایک طرف اور مولا کریم کا ارادہ ایک طرف، میرے مولا کا ارادہ سب پر غالب آئے۔ تو حضرت امام حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے فیصلہ کے مطابق کوفہ کو روانہ ہو گئے۔ اس طرح تقدیر کے فیصلے غالب آ گئے، تقدیر ہمیشہ کے لیے مغلوب ہو کر رہے۔ مسلم بن عقیل کو کوفہ میں آمد اور ان کا اس قدر والیانہ استقبال اس طرح ہوا، اور آپ ان کوفیوں کے استقبال سے اس طرح متاثر ہوئے کہ آپ نے امام حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا، اور جب آپ کا ادھر استقبال ہو رہا ہے تو دار السلطنت سے یزید نے کوفہ کے والی کو معزول کر کے ابن زیاد کو کوفہ کا حکمران بنا کر روانہ کیا، اور ساتھ سخت احکامات دیے کہ مسلم بن عقیل کو بڑھتی ہوئی مقبولیت کے ساتھ میں دیکھنا نہیں چاہتا۔ مسلم بن عقیل کی بڑھتی ہوئی مقبولیت کو ختم کر کے اس مسئلہ کو سختی سے دبا دیا جائے۔ چنانچہ عبید اللہ ابن زیاد نے آتے ہی اس قدر سخت تقریر کی جس سے نعرہ حیدری لگانے والے، محبت حسین میں لڈو بکھیرنے والے اور محبت حسین میں اپنے آپ کو نچھاور کرنے والے تتر بتر ہو گئے، پھیل گئے۔ ابن زیاد کی تقریر ہی سے نام و نہاد محبان حسین کے چھکے اڑ گئے، تمام مرید بھاگ گئے جو حسین کے نام سے ہی کھاتے تھے، انہی کے دم قدم سے ان کے ترے اور شملے بلند تھے۔ ذرا سوچیں، وہ ہزاروں کوفی جنہوں نے حضرت مسلم بن عقیل کو اپنی وفاداری کا یقین دلایا تھا اور حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ بلوانے کے لیے خط لکھوایا تھا، ان سب نے چند ہی لمحوں میں آنکھیں بند۔ وہ مسلم جو اب تک ہزاروں عاشقوں کے جلوے میں رہتے تھے، اب ایک جان باقی ہے، آپ تنہا رہ گئے۔ ہانی بن عروہ ایک عورت تھی، ان کے گھر میں پناہ لینے کے لیے مجبور ہو گئے۔ ابن زیاد نے جو کوفیوں کو اس بزدلی اور ان کی اس چاپلوسی کو دیکھا تو اس نے حضرت مسلم بن عقیل کو قتل کرنے کا اعلان کر دیا۔ حضرت مسلم بن عقیل اس وقت ہانی کے گھر میں تھے۔ ہانی ایک سچے محب رسول اور جانثار اہل بیت تھے۔ انہوں نے ہر طرح مسلم بن عقیل کو قتل سے بچانے کی تدبیر کی، مگر ان کی ایک بھی تدبیر نہ چل سکی، اور حضرت مسلم بن عقیل کو ابن زیاد کے دو نہاد درندوں نے نہایت بے دردی کے ساتھ میں ظلم ڈھا کر آپ کو شہید کر دیا۔ حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت سے اقتدار پسندوں کے عزائم بے نقاب ہو گئے اور کوفی ملنگوں کے خبث باطن کا کھلے بندوں مظاہرہ ہو گیا۔ ان کی جو غلاظت خباثت بھری ہوئی تھی وہ ساری کی ساری سامنے آ گئی۔ وہی کوفی ملنگ جو حب علی عشق حسین کے دعوے دار تھے، آج ان کے ہاتھ
رسالت کے خون سے رنگے نظر آ رہے۔ آج کوفہ کی گلیوں نے یہ منظر بھی دیکھ لیا کہ جس مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کے استقبال کے لیے پورا کوفہ شہر نکل آیا تھا، آج ان کی لاش کوفہ کی گلیوں میں بے گور و کفن پڑی ہوئی ہے۔ کہاں ہے وہ عاشق حسین؟ کہاں ہیں؟ کہاں گئے؟ پہلے سے کہاں تھے وہ عاشق حسین؟ کہاں تھے حیدری ملن؟ کہاں تھے چادر زہرا کی تجارت کرنے والے؟ کہاں تھے اہل بیت کے نام سے اپنی توندوں کو بڑھانے والے، اپنے پیٹوں کو پھلانے والے، اپنے پیٹوں کو بھرنے والے؟ کہاں تھے نعرے باز؟ یہ نعرے باز، یہ خون اہل بیت کے تاجر تماشا دیکھتے رہے اور گلشن اہل بیت ایک دوسرے ظالم کے ہاتھوں نہایت بے کسی کے عالم میں لٹتا رہا، کٹتا رہا، پٹتا رہا۔ سلام ہو فرزندان مسلم جنہوں نے اپنے معصوم خون سے دامن صحابہ کو مقدس اور مطہر کر دیا اور دنیا پر ثابت کر دیا کہ مظلوموں کا خون چھپائے نہیں چھپ سکتا۔ ایک نہ ایک دن ظالم کی ظلم کی داستان کھل کر سامنے آئے جائے۔ ایک نہ ایک دن ظالم کا ظلم کھل کر سامنے آ جاتا ہے اور تاریخی عدالت میں لا کھڑا کیا جاتا ہے، اس کے ظلم و ستم کو آشکارا کر دیا کرتا ہے۔ یہ تاریخ عدالت ظالم کے ظلم و ستم کو کھول کر رکھ دیتی ہے، اجاگر کر دیا کرتی ہے۔ سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ جو پہلے سے مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کے خط کو پڑھ کر کوفہ کے لیے روانہ ہو چکے تھے، آپ کو راستے میں حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی خبر مل گئی۔ آپ اس سے بہت افسردہ ہوئے، آپ کو غم ہوا، ہائے ہائے، مگر جو ارادہ اور فیصلہ فرما چکے تھے اسی پر قائم رہے۔ اپنے جانثار ساتھیوں کو بلا کر انہیں حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی خبر سنائی۔ مسلم کی یتیم بچی کو پیار کیا، فرمایا یہ قافلہ اہل بیت مسلسل سفر کر کے میدان کربلا میں پہنچ گیا۔ ہائے ہائے، جو میدان اہل بیت کے خون سے سرخرو ہو کر پوری دنیا کی توجہ کا مرکز بن گیا۔ جو ہی سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ میدان کربلا میں پہنچے، ابن زیاد کے فوجی آپ کا راستہ روکنے کے لیے پہنچ چکے تھے۔ وہاں کی فوج آپ کا راستہ روکنے کے لیے پہنچ چکی تھی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد ان بے وفا فوجیوں کو بتایا کہ میں خود نہیں، دل مشتر سے پوچھ اے بزم رونق، میں خود نہیں آیا، لایا گیا۔ آپ نے کوفیوں کی طرف سے لکھے ہوئے خطوط ان کے سامنے ڈھیر کرتے ہوئے کہا دیکھیے یہ آپ حضرات کے ہی تحریر کردہ خطوط ہیں، میں نے یہ سفر آپ کے مجبور کرنے پر کیا ہے۔ اب اگر تم لوگ اپنے کیے سے پھرتے ہو، منحرف ہوتے ہو تو مجھے کوئی اصرار نہیں۔ اور میرے اور تمہارے لیے تین شکلیں ہیں، تین راستے ہیں اس مسئلہ کے لیے، تین شکلیں ہیں جن سے یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ ان میں سے کوئی شکل اختیار کر لی جائے تو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ فرمایا مجھے واپس جانے دو۔ پہلا فرمایا مجھے واپس جانے دو، اگر واپس نہیں جانے دیتے تو مجھے یزید سے براہ راست بات کرنے دو، اگر یہ بھی نہیں کرنے دیتے مجھے اسلامی سلطنت کی سرحدوں پر جانے دو۔ مگر ابن زیاد اور ان کے حواری کسی بات پر آمادہ نہیں ہوئے اور ان بے وفا کوفیوں نے آپ کا گھیرا تنگ کرنا شروع کر دیا، چاروں طرف سے آپ پر گھیراؤ، اور جو گھیراؤ روز بروز آپ پر بڑھتا چلا گیا۔ بلا آخر آپ کو اس المناک
اور خونی واقعے کا شکار ہونا پڑا۔ ہائے ہائے، جو حادثہ کربلا کے نام سے تاریخ کا ایک المناک اور ناقابل فراموش حادثہ بن گیا ہے۔ اے کربلا کی خاک، اس احسان کو نہ بھول، اے کربلا کی خاک، اس احسان کو نہ بھول، تڑپتی ہے تجھ پہ لاشیں جگر گوشائے بطول، اسلام کے لہو سے تیری پیاس بجھ گئی، سیراب کر گیا تجھے خون رگے رسول۔ میرے محترم بزرگ اور دوستوں، میدان کربلا میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ تمام سبق دہرائے جو مدینہ یونیورسٹی میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پڑھے تھے۔ کون سی مدینہ یونیورسٹی؟ وہ مدینہ یونیورسٹی جس کا پرنسپل عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، جس یونیورسٹی کا شاگرد رشید حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ کون عثمان؟ وہ عثمان جس نے زخمی جسم سے مسجد نبوی میں خطبہ دیا۔ کون حسین؟ جس نے زخمی دل سے کربلا میں خطبہ دیا۔ کون عثمان؟ جو داماد نبی ہے۔ کون حسین؟ جو نواسہ نبی ہے۔ کون عثمان؟ جو پیاسا مدینہ بنا۔ کون حسین؟ جو پیاسا کربلا تھا۔ کون عثمان؟ جو محسن علی تھا۔ کون حسین؟ جو محافظ داماد نبی تھا۔ کون عثمان؟ جس نے خون سے غسل کر کے مدینہ میں خطبہ دیا۔ کون عثمان؟ جو 40 دن پیاسا رہا مگر تلاوت قرآن نہ چھوڑی۔ وہی عثمان جس سے حسین ابن علی نے خون سے غسل کر کے کربلا میں خطبہ دینا سیکھا۔ کون عثمان؟ جو خون میں نہ کر خدا کے حضور سجدہ ریز ہوا۔ کون عثمان؟ جو 40 دن پیاسا رہا مگر تلاوت قرآن نہ چھوڑی۔ وہ عثمان جس سے حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 دن پیاسا رہنا سیکھا اور 3 دن پیاسا رہ کر قرآن پاک کی تلاوت کرنا سیکھی۔ کون عثمان؟ جو خون میں نہائے، خون میں نہا کر خدا کے حضور سجدہ ریز ہوا۔ کون عثمان جس سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خون میں نہا کر خدا کے حضور سجدہ ریز ہونا سیکھا۔ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان کربلا میں خطبہ دیتے ہوئے کوفیوں کے چہروں کو بے نقاب کر دیا، کوفیوں کے چہرے سے نقاب کو ہٹا کر رکھ دیا۔ اور مسلمانوں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو خطبہ دیا تھا، اگر وہ خطبہ ہم سن لیں، یقین جانو ہمارے دل دہل جائیں گے، پتھر دل موم ہو جائیں گے، مگر ان ظالموں پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ ذرا سوچے تو صحیح، ذرا دل پر ہاتھ رکھیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا کون سا خطبہ دیا تھا جو تاریخ کی کتابوں میں آج ثبوت ہیں، اور تاریخی کتابیں اس بات کو ثابت کرتی ہیں۔ دشمن جب سامنے ہوتا ہے تو خطاب کرنے کا انداز کیا نرالا ہوتا ہے۔ واقعہ کربلا ہے، واقعہ کربلا میں جب دشمن قریب آ گیا تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اونٹنی طلب کی، سوار ہوئے، قرآن پاک سامنے رکھا، دشمن کی صفوں کے سامنے کھڑے ہو گئے، بلند آواز سے خطبہ دیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دشمنوں سے مخاطب ہو کر فرمانے لگے، اور لوگوں میری بات کو سنو، جلدی نہ کرو۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اور لوگوں میری بات کو سنو، جلدی نہ کرو، مجھے نصیحت کرنے دو، مجھے اپنا عذر بیان کرنے دو، اپنی آمد کی وجہ کہنے دو، اگر میرا عذر معقول ہو
اگر میرا عذر قبولیت کے لائق ہو تم اسے قبول کر سکو تو کر لینا، اور میرے ساتھ انصاف کر سکو تو کر لینا، یہ تمہارے لیے خوش نصیبی کا باعث ہوگا، اور تم میری مخالفت سے باز آ جاؤ گے، تم میری مخالفت سے بچ جاؤ گے، باز آ جاؤ گے۔ لیکن اگر سننے کے بعد بھی تم میرا عذر قبول نہ کر سکو اور انصاف کرنے سے انکار کر دو تو پھر مجھے کسی بات سے بھی انکار نہیں، تم اور تمہارے سارے ساتھی ایکا کر لو، مجھ پر ٹوٹ پڑو، مجھے ذرا بھی مہلت نہ دو، میرا اعتماد، میرا بھروسہ، میرا یقین ہر حال میں صرف پروردگار عالم پر ہے، اور وہ نیکوکاروں کا حامی ہے۔ آپ کے اہل بیت نے یہ کلام سنا، شدت تاثر سے بے اختیار ہو گئی، خیمہ سے آہوزاری کی صدا بلند ہونے لگی، رونے کی آوازیں آنے لگی۔ آپ نے اپنے بھائی عباس اور اپنے فرزند علی کو بھیجا تاکہ انہیں خاموش کرائیں، اور کہا ابھی انہیں بہت رونا باقی ہے۔ پھر بے اختیار پکار اٹھے، خدا ابن عباس کی عمر دراز کرے، یعنی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی۔ فرمایا اس جملے کے بارے میں کہا کہ ابن عباس نے مدینہ میں یہ جملہ کہا تھا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ عورتوں کو ساتھ نہ لے جائیں، یعنی اس عورتوں کو ساتھ لے جانے سے منع کیا تھا، مگر آپ نے اس پر توجہ نہ کی تھی۔ اب ان کا جزا فضا دیکھا تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات یاد آ گئی۔ پھر آپ نے سر نو تقریر شروع کی، فرمایا لوگوں میرا حسب نسب یاد کرو، سوچو میں کون ہوں۔ فرمانے لگے او لوگوں یاد کرو میں کون ہوں، پھر اپنے گریبانوں میں منہ ڈالو اور اپنے ضمیر کا حساب کرو، اپنے ضمیر کا محاسبہ کرو، خوب غور کرو، کیا تمہارے لیے میرا قتل کرنا، میری حرمت کا رشتہ توڑنا روا ہے؟ کیا میں تمہارے نبی کی لڑکی کا بیٹا نہیں ہوں؟ کیا میں کالی کملی والے کے ہمزاد کا بیٹا نہیں؟ کیا میں حضرت علی کا بیٹا نہیں؟ کیا سید الشہداء حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے باپ کے چچا نہیں تھے؟ کیا حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے چچا نہیں تھے؟ کیا تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مشہور قول نہیں سنا؟ آپ میرے اور میرے بھائی حسن کے بارے میں فرمایا کرتے تھے سیدہ شباب اہل الجنہ، جنت میں 9 عمروں کے سردار حسن اور حسین۔ اور لوگوں اگر میرا یہ بیان سچا ہے، اور ضرور سچا ہے، کیونکہ واللہ میں نے ہوش سنبھالنے کے بعد سے لے کر آج تک کبھی جھوٹ نہیں بولا، تو بتلاؤ کیا تمہیں برہنہ تلواروں سے میرا استقبال کرنا چاہیے؟ اگر تم میری بات کا یقین نہیں کرتے تو تم ایسے لوگ موجود ہیں جن سے تم تصدیق کر سکتے ہو۔ جابر بن عبداللہ انصاری سے پوچھو، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھو، سہیل ابن سعد ساعدی سے پوچھو، زید ابن ارقم سے پوچھو، انس ابن مالک سے پوچھو، وہ تمہیں بتائیں گے کہ انہوں نے میرے اور میرے بھائی کے بارے میں کالی کملی والے کو کیا فرماتے ہوئے سنا تھا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ حسن اور حسین میرے 2 پھول ہیں، فرمایا کرتے تھے جس نے ان سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور فرمایا کرتے تھے حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہوں گے۔ یہ ان لوگوں سے پوچھو کہ یہ بات تمہیں میرا خون بہانے سے نہیں روک سکتی۔ واللہ اس روئے زمین پر ہائے ہائے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ فرمانے لگے اور لوگوں اس روئے زمین پر بجز میرے کسی نبی کی لڑکی کا بیٹا موجود نہیں،
میں تمہارے نبی کا بلا واسطہ نواسا ہوں، کیا تم مجھے اس لیے ہلاک کرنا چاہتے ہو؟ میں نے کسی کی جان لی ہے یا کسی کا خون بہایا ہے یا میں نے کسی کا مال چھینا ہے؟ کہو کیا بات ہے، آگے میرا قصور تو بتاؤ۔ ہائے ہائے، تلخ نوائی میری اس چمن میں گوارا کر، زہر بھی کبھی کرتا ہے کار تریاقی۔ ذرا سوچیں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ دیا مگر ظالموں پر اثر کوئی نہیں ہوا۔ آپ خطبہ دے رہے ہیں، خطبہ دیا ہے مگر دشمنوں پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی تقریر کر چکے اور ان ظالموں کو آپ نے اپنا پورا درد سنا دیا اور ان ظالموں سے اس خطبہ میں یہ بھی سوال کیا، میرا ظلم تو بتاؤ۔ ہائے ہائے، آخر وقت شروع ہوا، ظالموں نے ظلم کرنا شروع کیا، اور جب نواز رسول کو بے یار و مددگار کر کے شہید کرنے کا فیصلہ کر لیا تو آپ کے جانثاروں نے بھی ایک ایک کر کے جام شہادت نوش کی۔ ہائے ہائے، کسی ایک نے بھی حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ نہیں چھوڑا، وفا اور محبت کی ایسی مثال قائم کر گئے جسے رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا۔ جب جانثاران حسین جان کی بازی لگا کر میدان کربلا کو لالۂ زار بنا گئے تو سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لختے جگر نور نظر حضرت علی اکبر بھی میدان میں آ گئے۔ علی اکبر حسین کی تصویر تھا، میدان کربلا میں اپنے والد کی آخری تقریر تھا، ایسی تقریر جو زندہ جاوید رہے گی، جس کے جسم پر دشمنوں کا تیر پہ تیر لگا لیکن علی اکبر رضا با تقدیر الہی شیر کی طرح بڑھتا رہا اور آگے دشمنوں پر چڑھتا رہا اور یہ پکار کر کہتے رہے، میں علی ابن حسین ہوں، حسین ابن علی ہوں۔ ہائے ہائے، میں حسین کا بیٹا علی ہوں اور حسین علی کے بیٹے، فرما بیت اللہ کے رب کی قسم، ہائے ہائے، میں نبی مقربین سے ہوں، محبوب رب العالمین کا نواسا ہوں۔ جام شہادت نوش کر گیا۔ سیدنا حسین ابن علی بیٹے کی جوان لاش کو اٹھا کر خیمہ میں لائے اور اپنی چادر جس میں علی اکبر پر ڈال دی۔ خداوند قدوس کے دربار میں ہاتھ بلند کر کے کہا، مولا تیرے دین کے لیے میری زندگی کا عظیم سرمایہ حاضر ہے، اس شہید کے جسم سے بہنے والا خون تیرے دین کے پودوں کی آبیاری کر کے انہیں تازگی بخشے گا۔ ہائے ہائے، یہی تو قرآن کا اعلان ہے۔ فرمایا قرآن بھی تو کیا انداز میں اقرار کراتا ہے، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ اے میرے محبوب آپ کہہ دیجئے، بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ میرا مرنا، میرا جینا، میرے جان کا نذرانہ پیش کرنا، میرے سجدوں کا کرنا، نماز کا ادا کرنا، یہ تمام کے تمام جسمانی اور روحانی اعمال، مالی اعمال پروردگار عالم کے لیے ہیں۔ تو بہنوں نے جب بھائی کو دیکھا تو کیا گزری ہوگی ذرا غور کریں۔ اس کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چھوٹے بیٹا
علی اصغر کو لے آئے، ہائے ہائے، اور ظالموں کے سامنے آئے، ظالموں لو، جو بچہ چل کر آ سکتا تھا وہ چل کر آیا اور ایک بہادر کی طرح جام شہد نوش کر گیا۔ یہ معصوم علی اصغر ہے، اس سے چلا نہیں جاتا، اسے میں خود لے کر آیا ہوں۔ ہائے، اہل بیت کے چمن کا یہ پھول حاضر ہے، تم اپنی حسرت نکال لو، اپنی خواہش پوری کر لو، ظلم ڈالو۔ ہائے ہائے، سر دینا عبادت میں ہے دستور ہمارا۔ دشمن کا تیر آتا ہے، علی اصغر کے سینہ کو چھلنی کرتے ہوئے نکل جاتا ہے۔ حسین کا یہ معصوم پھول بھی برچا گیا، علی اصغر بھی ابدی نیند سو گیا۔ باپ اپنے لاڈ لے کے خون، ہائے ہائے، اپنے لاڈلے بیٹے کے شہادت کے خون سے کربلا کے ہائے ریگزار کو گواہ بناتا ہوا خیمہ کی طرف جاتا ہے۔ خواتین اہل بیت نے جب اس ننھی سی لاش کو دیکھا، ایک قیامت برپا ہو گئی، مگر انہیں صبر نائلہ یاد دلا دیا گیا۔ انہیں صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمت نے ڈھارس بندھائی، انہیں اسلام کی ان ہزاروں ماؤں کی صبر کی داستانیں یاد آ گئی جن کے جوان ہائے اسلام کے لیے غزوات میں شہید ہو گئے مگر زبان سے اف تک نہ کیا۔ اب سیدہ شباب اہل الجنہ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا میں آتے ہیں۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چچا فاروق اعظم کی شہادت اور انہی زخمی حالت میں خدا کے حضور سجدہ ریز دیکھا، ان کو سجدہ ریز ہوتے دیکھا تھا۔ اسی طرح زخمی حالت میں سجدہ کی، مہلت مانگی، نماز کی ادائیگی کے لیے قبلہ رو ہو گئے۔ یہی سجدہ تھا جو عمر بھر کے سجدوں کا چیئرمین بن گیا، یہی سجدہ تھا جو فاروقی مدرسہ سے سیکھا گیا تھا، یہی سجدہ تھا جو حاصل زندگی بنا، یہی سجدہ تھا جس نے تمام سجدوں کو سرداری بخشی، نورانیت بخشی، یہی سجدہ تھا جو آدمی کو قرب الہی کی معراج بخشتا ہے، جو قرب خداوندی کی معراج بخشتا ہے، یہی سجدہ تھا جسے خود مسجود حقیقی بھی مزے لے لے کر بیان کرتا ہے۔ فرمایا تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ ہائے ہائے، ذرا غور کریں مسلمانوں، یہ سجدے اصحاب رسول کو میسر آئے تھے۔ حسین ابن علی نے انہی درسگاہوں میں تربیت حاصل کی تھی۔ نبی کے سجدے، صدیق کے سجدے، فاروق کے سجدے، عثمان کے سجدے، علی کے سجدے حسین کے سامنے تھے، اور سیدنا فاروق اعظم اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سجدوں نے تو حسین کی جبی کو ان سجدوں کے لیے بے قرار کر دیا، پیشانی کو جھکنے پر مجبور کر دیا، اور آج وہی منبر و محراب کا سجدہ دہرا دیا گیا۔ اسی کو تو کہا نہ مسجد میں نہ مندر میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں، نہ مسجد میں نہ مندر میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں، نماز عشق ادا ہوتی تھی تلواروں کے سائے میں۔ ہائے ہائے، حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں خلفائے راشدین کے سجدوں کی یاد کو تازہ کر گیا، اور رہتی دنیا تک خون سے وضو کر کے سجدہ کرنے والوں کی تاریخ کا سنہری باب رقم کر گیا۔ تو میرے محترم بزرگ اور دوستو، حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم کو ایک سبق دے گئے۔ لوگوں کو گردنیں کٹانی پڑیں گی، دشمن چڑھ کر بھی آئے گا، دشمن جھکانا چاہے گا، جھکنا نہیں ہے، گردن کٹا سکتے ہو۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا خاندان شہید کرا دیا، اپنے علی اصغر علی اکبر کو شہید کرا دیا، اور امت کے لیے سبق دے گیا کہ خاندان کٹ تو سکتا ہے مگر باطل کے سامنے جھک نہیں سکتا، دب نہیں سکتا۔
بتا دیا کہ نانا کا یہ دین حق اور باطل کے اندر تمیز کرنے والا یہ دین یہی تعلیم دیتا ہے۔ آپ نے نقطہ توحید سکھایا کہ میں پورے خاندان کو قربان کر دوں گا، غیر اللہ کے سامنے نہیں جھکوں گا، غیر اللہ کی حکمرانی کو تسلیم نہیں کروں گا۔ ہاں، میں نے لا الہ کا یہی مطلب سمجھا ہے۔ اگر الہ وہی معبود برحق ہے تو اس کے سامنے کسی کے اختیارات کو نہیں مانا جائے گا۔ الہی وہی ہے، وہی تقدیر بناتا ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ وہ چاہے تو نبی کے نواسے کو، علی کے فرزند کو، فاطمہ کے لخت جگر نور نظر کو، جنت کے شہزادے کو اس طرح بے آب و یار چھوڑ دے اور دشمنوں کے بیچ میں لا کر، وادی میں لا کر شہید کرا دے۔ سچ ہے اس کی یکتائی، اس کی وحدانیت۔ فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ۔ گواہی دے گئے امام حسین رضی اللہ تعالی۔ اور لوگوں تمہیں بھی معلوم ہونا چاہیے، اپنے پیدا کرنے والے پر غور کر، اس نے تجھے کیسا خوبصورت اور حسین بنایا، مگر آج تو غیروں کے سامنے سجدہ کرتا پھرتا ہے۔ اپنی مجبوریوں پر اور معذوریوں پر غور کر اور اپنے رب کی طاقت کو پہچان لے۔ اپنی موت اور برائیوں پر غور کر اور اپنے رب کو پہچان لے۔ اپنی اولاد کی صورتوں کو دیکھ، آوازوں کو دیکھ، مزاجوں کو دیکھ، اختلافات کو دیکھ اور اپنے رب کو پہچان۔ اور مسلمانوں اپنے بچوں کی نشو و نما کو دیکھو، ان کی نمائش کو دیکھو، ان کے حرکات و سکنات کو دیکھو اور اپنے رب کو پہچانو۔ میاں بیوی کی آپسی محبت کو دیکھو اور اپنے رب کی پہچان کرو۔ فضا میں پرندوں کی پرواز کو دیکھو اور اپنے رب کو پہچانو۔ سمندر میں جہازوں کے چلنے کو دیکھو اور اپنے رب کو پہچانو۔ بادلوں کے چلنے کو دیکھو، بادلوں کے بننے کو دیکھو اور کرۂ ارض پھیلنے کا نظام بھی دیکھ کر اللہ کی طاقت کو پہچانو۔ ہر قسم کی زمین پر بارشوں کے برسنے کو دیکھو اور اپنے رب کو پہچانو۔ وہ تو وہ ہے وقت کا نبی بھی ہو، وقت کا بادشاہ بھی بنا دے، اور وہ تو وہ ہے وقت کا بادشاہ کیوں نہ ہو، وقت کا طاقتور کیوں نہ ہو، جب نافرمانی پر اتر آئے مہلت دیتے دیتے۔ اللہ رب العالمین کی طاقت تو یہ ہے لمبا زمانہ گزر جاتا ہے مگر جب پکڑ کرنے پر آتا ہے بدلہ لینے کے لیے مچھر کو بھیج کر بدلہ لینا جانتا ہے، بدلہ دے کر لے کر دکھا دیتا ہے۔ ذرا غور کرو، اللہ رب العالمین نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو قبول فرمایا اور پھر ظالمین پر، حاسدین پر، دشمنان حسین پر ایسا وار کیا اور ان کو ایسی سزا دی، ان کا ایسا حشر کیا۔ ہاں، آیت عبد الجبار بن وائل یا آیت علقمہ بن وائل کہتے ہیں جو کچھ وہاں کربلا میں ہوا تھا میں اس موقع پر وہاں موجود تھا۔ میں نے ایک آدمی کو دیکھا،
اور میں نے کھڑے ہو کر ایک آدمی سے پوچھا کہ آپ لوگوں میں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں؟ لوگوں نے کہا ہاں ہیں۔ لوگوں نے کہا بتلایا ہے ضرور ہے۔ اس آدمی نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گستاخی کے انداز میں کہا آپ کو جہنم کی بشارت ہو۔ ہائے ہائے، امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا مجھے دو بشارتیں حاصل ہیں، ایک تو میرے رب کریم کی کہ وہ نہایت مہربان ہے، تمام عالم کا پروردگار ہے، میں جہاں جا رہا ہوں شہید ہو کر جہاں جاؤں گا وہاں میرا رب رحمان مجھے موجود ملے گا، دوسرے وہاں نبی ہوں گے جو سفارش کریں گے اور ان کی سفارش قبول کی جائے گی۔ لوگوں نے اس شخص سے پوچھا تو کون ہے؟ اس نے کہا میں ابن جویریہ یا ابن جویزہ ہوں۔ ہے تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دعا کی اے اللہ اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اسے جہنم میں ڈال دے۔ چنانچہ اس کی سواری زور سے بد کی، جس کی وجہ سے وہ سواری سے نیچے اس طرح گرا، اس کا پاؤں رکاب میں تھا، اس کا پاؤں رکاب میں پھنسا رہ گیا، سواری تیزی سے بھاگتی چلی گئی، اس کا جسم اور سر زمین پر گھسٹتا رہا، جس سے اس کے جسم کے ٹکڑے گرتے رہے۔ اللہ کی قسم آخر میں صرف اس کی ٹانگ اٹکی کی اٹکی رہ گئی۔ اسی قسم کا ایک اور واقعہ حضرت اعمش رحمت اللہ علیہ نے نقل کیا ہے، فرماتے ہیں ایک آدمی نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی قبر پر پاخانہ کرنے کی گستاخی کی تو اس سے اس کے گھر والوں میں پاگل پن، کوڑ اور خارش کی وجہ سے کھال سفید ہو جانے کی بیماریاں پیدا ہو گئی، سارے گھر والے فقیر ہو گئے۔ عبید اللہ ابن زیاد کا دربان بیان کرتا ہے جب عبید اللہ ابن زیاد حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کر کے آیا تو میں اس کے پیچھے محل میں داخل ہوا، میں نے دیکھا محل میں ایک دم آگ بھڑک اٹھی جو اس کے چہرے کی طرف بڑھی، اس نے فوراً اپنی آستین اپنے چہرے کے سامنے کر لی اور مجھ سے پوچھا تم نے بھی آگ کا یہ شعلہ دیکھا ہے؟ میں نے کہا ہاں، تو میں نے جواب دیا، میں نے ہاں کہہ دیا، تو اس نے کہا اس بات کو چھپا کر رکھنا، کسی سے بھی اس کا تذکرہ نہ کرنا۔ اسی طرح حضرت زہری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں عبد الملک نے مجھ سے کہا اگر آپ مجھے یہ بتا دیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے دن کون سی نشانی پائی گئی تو پھر آپ واقعی بہت بڑے عالم ہیں۔ میں نے کہا اس دن بیت المقدس میں جو بھی کنکری اٹھائی جاتی تھی اس کے نیچے تازہ خون ملتا تھا۔ حضرت زہری کہتے ہیں عبد الملک نے مجھ سے کہا اگر آپ مجھے یہ بتا دیں حضرت امام حسین کی شہادت کے دن کون سی نشانی پائی گئی تو پھر آپ واقعی بہت بڑے عالم ہیں۔ میں نے کہا اس دن بیت المقدس میں جو بھی کنکری اٹھائی جاتی تھی اس کے نیچے تازہ خون ملتا تھا۔ عبد الملک یہ سن کر کہنے لگے اس بات کو روایت کرنے میں آپ اور میں اور دونوں کے برابر ہیں، یعنی جیسا آپ کو معلوم ہے مجھے بھی یہ بات معلوم ہے۔ اسی طرح ایک تابعی کہتے ہیں کہ جب حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا تو اسی وقت سورج کو اتنا زیادہ گرہن لگا کہ عین دوپہر کے وقت ستارے نظر آنے لگے اور ہم لوگ یہ خیال کرنے لگے کہ قیامت آ گئی ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ پانی پی رہے تھے، ایک آدمی نے انہیں تیر مارا جس سے اس کے دونوں جبڑے کٹ گئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ رب العالمین تجھے کبھی سیراب نہ کرے، تیری پیاس نہ بجھے۔ چنانچہ اس بددعا کے بعد وہ شخص پانی پیتا تھا لیکن اس کی پیاس نہ بجھتی تھی، آخر کار اس نے اتنا زیادہ پانی پی لیا کہ اس کا پیٹ پھٹ گیا۔
حضرت سفیان رحمتullah علیہ کہتے ہیں میری دادی نے مجھے بتایا ایک قبیلہ کے دو آدمی حضرت امام حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے وقت وہاں موجود تھے، ان میں سے ایک کی شرمگاہ اتنی لمبی ہو گئی تھی وہ اسے لپیٹا کرتا تھا اور لپیٹ کر چلا کرتا تھا، دوسرے کو اتنی زیادہ پیاس لگتی تھی مشک کو منہ کے لگا کر سارے کا سارا پانی پی جایا کرتا تھا۔ حضرت سفیان رحمتullah علیہ کہتے ہیں میں نے ان دونوں میں سے ایک کا بیٹا دیکھا جو بالکل پاگل نظر آ رہا تھا۔ حضرت ام حکیم کہتی ہیں جس دن حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا اس دن میں کم عمر کی لڑکی تھی، تو کئی دن تک آسمان خون کی طرح سرخ رہا۔ اسی قسم کا ایک واقعہ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی نقل کیا ہے، فرماتے ہیں جس دن حضرت حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا اس دن شام میں جو بھی پتھر اٹھایا جاتا تھا اس کے نیچے خون ہوتا تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں توجہ کرو، یہ سننے کی بات نہیں، اپنے ایمان کو تازہ کرو۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہم مناتے ضرور ہیں، کاش کہ ہم فکر کرتے کہ ہمارا بھی خون راہ خدا میں بہا دیا جاتا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے دوپہر کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، آپ کے بال بکھرے ہوئے ہیں، آپ پر گرد و غبار پڑا ہوا ہے، آپ کے ہاتھ میں شیشی ہے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ شیشی کیسی ہے؟ آپ نے فرمایا اس میں میرے حسین اور ان کے ساتھیوں کا خون ہے جسے میں صبح سے جمع کر رہا ہوں۔ پھر ہم نے دیکھا تو واقعی ہے تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی دن شہید ہوئے تھے۔ ذرا غور کریں مسلمانوں، یہ سکھلا گئے دنیا والوں کو اور بتلا گئے کہ راہ خدا میں جان دینی پڑے تو اس کی کوئی پرواہ نہ کرے، اگر خاندان کو شہید کرانا پڑے تو اس سے بھاگنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ کیوں کہ راہ خدا میں ہمارا ایک ایک بال اگر آج شہید ہو جاتا ہے، ہم دین متین پر قربانی دیتے ہیں، تو میرے پیارے دوست اور بزرگوں یہ ہمارے لیے بڑی کامیابی کی بات ہے۔ اس لیے ہم سوچیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی شہادت دے کر اپنے گھرانے کو شہید کرا کر یہ ثابت کر دیا کہ اگر یزید اور اس کے غلط نظام کو سیدنا امام حسین ابن علی نے نہیں مانا اور یقیناً نہیں مانا تو اس سے روز روشن کی طرح یہ واضح ہو گیا اگر خلفائے ثلاثہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دور کو بھی حضرت علی اور سیدنا حسن اور حسین کے دور کو دیکھا جائے اور دور یزید کی طرح ان کو سمجھے تو گردنیں کٹا دیتے۔ میرے پیارے دوست اور بزرگوں ذرا سوچیں، آج ہم حسینیت کا نعرہ لگاتے ہیں، حسینیت زندہ باد کا نعرہ دیتے ہیں، خلافت راشدہ زندہ باد کے نعرے کو دوبالا کرتے ہیں۔ کبھی سوچیں اس نعرے کو زبانی ادا کرنے سے کیا اس کا حق ادا کر بھی رہے ہیں؟ نہ زیاد کا وہ ستم رہا نہ یزید کی وہ جفا رہی، نہ زیاد کا وہ ستم رہا نہ یزید کی وہ جفا رہی، جو رہا تو نام حسین کا، جو رہا تو نام حسین کا، جسے زندہ رکھتی ہے کربلا۔ میرے پیارے دوست اور بزرگوں، یزید کو اور یزیدیت کو آج دشمنوں میں شمار کیا جانا یہ واضح بات ہے، جس نے خاندان نبوت کو مٹانے کے لیے یہ کوششیں کیوں ہوں، ابن زیاد نے یہ ظلم و زیادتیاں کیوں ہوں؟ ذرا سوچے، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت کے دن پکڑ کر اگر پوچھ لے
کہ تو نے خاندان نبوت کو مٹانے کے لیے یہ ظلم کیے، یہ زیادتیاں کی، تو کیا جواب دیں گے؟ تو اس لیے میں یہ بھی واضح کرتا چلوں، نہ ہم یزید کو رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں اور نہ ہم اس کو لعنت اللہ علیہ کہتے ہیں۔ ہمارا علماء اہل سنت والجماعت کا، علماء دیوبند کا یہی عقیدہ ہے کہ ہم اس پر اپنی آواز کو، اپنی زبان کو بند رکھتے ہیں۔ اس لیے یہ ہے کہ یزیدیت بھی زندہ ہے قیامت تک اور حسینیت بھی زندہ ہے۔ ظلم کرنے والے یزید کی لائن میں جائیں گے اور ظلم سہنے والے حسین ابن علی کی لائن میں جائیں گے، حسین ابن علی کی سب میں کھڑے ہوں گے۔ اللہ پاک ہم کو بھی دین متین، دین اسلام کی قدر نصیب فرمائے، اپنے اکابرین، اپنے اسلاف کے نقش قدم پر چلتے ہوئے راہ خدا میں جہاں جیسی ضرورت پڑے اپنے جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے اللہ پاک قبول فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کے لیے اس ماہ محرم کو قدر کا مہینہ بنائے، بخشش کا مہینہ بنائے، رحمتوں کا مہینہ بنائے۔ اللہ پاک بدعت اور خرافات سے ہر اہل ایمان کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔